السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عندنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ الکریم۔ میں نے آج آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ یہ تھا لفظی ترجمہ اس آیت کریمہ کا۔ یہ حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں بھی ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام بھی عطا کیا نبوت میں، تیسرے درجے کے نبی ہیں، اولو العزم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد کا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا تھا۔ ادھر جو نا بات سمجھ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مولا سے پوچھا کہ مجھے جو علم عطا کیا ہے اس سے بڑھ کر بھی کسی کو عطا کیا ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ ہاں، ایک بندہ ہے جس کو ہم نے علم لدنی عطا فرمایا۔ تو اب آپ نے کہا کہ اے اللہ مجھے ان سے ملا تاکہ میں بھی وہ علم حاصل کروں۔ اس طرح نبی یعنی اللہ والے جو ہوتے ہیں، اس طرح ان کے اندر حرص ہوتی ہے علم حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے مقامات، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا یہ جذبہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر کیا وہ جذبہ ہے؟ ہم حضور اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمارے اندر کیا یہ جذبہ ہے کہ کیا ہم علم حاصل کریں، سمجھیں، جانیں، اللہ تعالیٰ کے حالات یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے واقف ہوں؟ یہ رہنا چاہیے۔ بات سمجھ میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔
بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ رہنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے ایک نبی ہوتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ مجھے ان کے پاس ملنا ہے، ان سے کچھ سیکھنا ہے، میں بھی ان سے علم لدنی سیکھوں۔ یہ نیت تھی آپ کی، یہ نیت اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کیا۔ یہ سوچتے کہ میں تو نبی ہو گیا اور میں کلیم اللہ بھی ہوں، نہیں، یہ ہوتا ہے علم کا مقام، یہ ہوتا ہے علم کا مقام۔ بات سمجھ میں؟ علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ مقام ہوتا ہے۔ اور بندہ جتنا علم حاصل کرتا ہے، جتنا بلند رتبہ اسے ملتا ہے، اتنا وہ عاجز ہوتا ہے۔ یہ کمال ہوتا ہے بندے کا، بندے کا عروج یہ ہے کہ بندہ جب عروج پاتا ہے تو اپنے حقیقت سے جب واقف ہوتا ہے، تو جب وہ اپنے حقیقت سے واقف ہوتا ہے تو بہت زیادہ عاجز ہوتا ہے۔ ہمارے پاس وہ کہاں ہے؟ ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ گیا، اب ہم بہت اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور جو انسان جس کے پاس علم کی کمی ہے اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ویلیو کو، اپنے مقامات کو بلند سمجھتے ہیں اور اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ جاہلوں سے ملتے نہیں ہیں، اور بیٹھنے میں بھی عالمہ علماء وغیرہ اکثر، بات سمجھ میں، جو صحیح علماء ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ جو ظاہری علوم یعنی ظاہراً علماء بن چکے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ کبھی دیکھو غلط نہ لینا، اللہ بھی مجھے معاف کرے، بات سمجھ میں، اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے۔ میری نیت یہ نہیں ہے کہ میں حق علماء کی طرف کہہ رہا ہوں، علماء بولنا پڑتا ہے چونکہ عالم ہوں، علم حاصل کر کے وہ ڈگریاں رکھا ہوا ہے، تو مجھے بھی بولنا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی ایجوکیٹڈ ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو بولنا پڑتا ہے، مجھے ایجوکیٹڈ ہے بولنا پڑتا ہے، ہاں ایجوکیٹڈ ہے، عالم ہے، علماء ہے۔ تو میں جب علماء کے بارے میں جب بھی کچھ کہتا ہوں، یعنی ان کے بارے میں اگر میں ان کی مرتبے کو یہ کرتا ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ سچے علماء ہیں، نہیں، میری بات سچے علماء کی طرف کبھی نہیں ہوتی، میں ان کا خادم ہوں۔ جو صحیح علماء ہیں ان کے خاکے پا کے نیچے ہوں، کیونکہ میں حقیقت میں میرے پاس علم ہی نہیں ہے، میں ایک جاہل ہوں، وہ بس میرے پیر کا فیضان ہے، میں کچھ کہہ لے رہا ہوں، یہ میری حقیقت ہے۔ اور آج کا دن تو بیان کرنا ہی ہے، 11ویں ہے، میں غوث پاک سرکار سیدنا غوث اعظم کا ایک ادنا سے غلام جو ہوتا ہے ان کا، اس کا میں غلام ہوں، بات سمجھ میں؟ یہ میری حقیقت، تاکہ میں، یہ بھی فخر نہیں ہے، یہ کہنا بھی، کچھ لوگ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ایسا کہنا بھی تیرے لیے فخر ہے، یعنی تو یہ بتا رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بتا کے تو اپنا رتبہ جمانا چاہتا ہے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں لوگ، ہمارے پیراں چکے نہیں، چھوڑے نہیں، جھاٹی لے کے کھڑے ہو گئے، زبان سے رٹ نہیں کرنا، برتمان میں یہ بولتے، وہ ہم کو سنا ہے، میرے پیر نے مجھے کہا، کیا کہا؟ ہاں عاجزی پیش کرتا ہے، عاجزی پیش کر کے کیا بتانا چاہتا ہے؟ لوگوں کے اوپر ابھی ڈھونس جمانا چاہتا ہے، ان کے اندر اور تیرے بارے میں عقیدہ بڑھ جائے، ایسا کرے، یہ بھی فخر ہے بولے؟ میں ویسا بھی نہیں، ایک حقیقت سنانا چاہتا ہوں، میں حقیقت سناتا ہوں۔ ہاں دیکھو کیا حضرت، دیکھو کیا یہ ہی، اپنے آپ کو اتنا عزیز بتاتے ہیں، غلاموں کے غلام بتاتے ہیں، ہاں 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 ہاں، یہ جو ایسا نہیں آنا دلا میں تمہارے، یہ ایک حقیقت ہے، میں بتا رہا ہوں، میری یہ حقیقت ہے، کیونکہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں ایک بڑی چیز ہے، میں جو آج سبجیکٹ لیا ہوں ایک بڑے سمجھدار لوگوں کے لیے ہے،
ایسا نہیں کہ ہر ایک اس میں جمع ہو جائے، وہ سب جمع ہوئے تو بھی سمجھیں گے نہیں۔ میں دل میں بات لے کے بیٹھا کہ اے اللہ آج اجماع نہیں، یعنی لوگوں کا بہت بڑی جماعت نہیں چاہیے مجھے، آج مجھے وہ لوگ چاہیے جو عاشق غوث اعظم ہوں گے۔ یہی نیت کیا تھا میں، یہی دعا کیا تھا میں کہ مولا آج عاشق غوث اعظم کو لاؤ، ان کو سمجھ میں آئیں گا۔ ایسے ویسے آ جائے کو بعد میں الٹے سیدھے باتیں ہمارے اوپر چلتے رہیں گے۔ پیچھے تو باتیں کرنے والا عادی ہو گئے نا، بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، پیچھے بہت باتیں کرتے ہیں، سامنے جی 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 بولے تو بھی پیچھے کیا ایسا ویسا۔ تو میں آج یہی نیت کر کے آیا ہوں کہ آج مجھے مولا تیری مرضی ہے، تیرے بندے ہیں، مجھے اس سے کوئی نہیں ہے، بس میں خادم ہوں، خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اور تو نے آج جو میرے ذہن میں بات ڈالی ہے، میں چاہتا ہوں کہ عاشقان غوث جمع ہو جائے، ان تک بات پہنچ جائے، یہی میری مرضی رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے گا۔ اسی لیے میں یہ باتیں رکھ رہا ہوں کہ دیکھو بھائی، میں جب یہاں علماء کی بات کر رہا ہوں تو یہ مت لے لینا کہ ہر عالم کی طرف نہیں، ہر عالم کی طرف میری بات نہیں ہے، حق عالم کی نہیں، میں تو بول رہا ہوں نا، حق عالم کا میں خاک پا، بات سمجھ میں، ان کے جوتیاں میرے سر کے اوپر، یہ حق بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر مجھے قائم رکھے اور اسی پر مجھے موت عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں دیکھیں اسے بولتے ہیں عاشق غوث اعظم۔ ادھر ادھر آ جاؤ، میں جو نیت لے کے بیٹھا میں آج عاشق اندے نہیں آنے والے آئے تو معلوم ہوا ان کے اندر عشق غوث اعظم ہے۔ بڑی بات، الحمدللہ، بات سمجھ میں ہی۔ ہاں، میں نام لیا تو یہاں ہمارے پولور والے بہت خوش ہو جائیں گے، اس کے بارے میں بول رہا ہوں۔ مصطفیٰ صاحب آئے ہوئے ہیں، ہاں، پولور والے انصر مولا مصطفیٰ صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بات سمجھ میں۔ تو میری بات جو ہے سمجھنا ذرا غور سے، ٹائم لگا تو بھی آج ذرا بیٹھو سمجھنا۔ میں ایک بات آپ لانا چاہتا ہوں، بہت بڑی بڑی باتیں بھی انشاءاللہ، شاید مجھے نہیں پتا، شاید ہو سکتا میرے پیر کا فیضان ہو تو انشاءاللہ کرم کی بات ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں جو میں جب بھی میں یہاں عالم علماء کی اگر میں کچھ بھی بات کہتا ہوں، ہر عالم کے لیے نہیں ہے یہ بات، پھر ذہن میں رکھیں، میں سچے عالم حق عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہ جو عالم تو ہیں مگر پورے مکمل ان کے اندر علم نہیں آیا ہے، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو یعنی میں کیا کہہ رہا تھا، یہ جو واقعہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کون؟ پیغمبر، اور وہ بھی کیسے پیغمبر؟ جلیل القدر پیغمبر میں ان کا نام ہے، اور اللہ سے کلام کرنے والے، یہ وصف جو ہے یہ دوسرے کسی پیغمبر کو نہیں ملا، یہ کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں ملا، یہ چیز آ کر حضرت ایسے پیغمبر کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ علم لدنی ہے ایک اور پیغمبر کے پاس، ایک اور اللہ کے بندے کے پاس، تو انہوں نے فرماتے اے اللہ مجھے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں اور ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور ان سے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا یہاں سوچئے کہ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اللہ علم عطا کرنے والا، اللہ ہی دینے والا علم، ڈائریکٹ یہ کہتے اے اللہ مجھے بھی علم لدنی دے دے، بات ختم تھی، بات ختم تھی، اے اللہ مجھے بھی علم لدنی دے دے۔ اس بندے کو تو نے عطا کیا ہے علم لدنی، مجھے بھی نواز دے علم لدنی۔ یہ لوگ بہت ہی نا اللہ 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 بولتے نا، ہاں ان کے لیے ڈائریکٹ کیا انہوں سب کئی کو اللہ بولتے نا، ان کے لیے یہ بات بولنا تھا نا۔ موسیٰ علیہ السلام ہے کیا، وہ بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں،
ان کی امت ہے. یہ کیا کہنا تھا؟ دعا کرنا تھا نا. نہیں تو مولا سے تو بات کر رہے ہیں، مولا سے بولنا تھا کہ اے اللہ مجھے بھی وہ علم لدنی عطا فرما. جو ہی اللہ نے یہ بات کہا کہ ہاں تمہارے پاس جو علم ہے اس سے الگ ایک علم لدنی ایک بندے کو میں نے عطا کیا ہے، تو سمجھ گئے کہ مجھے اب اسی ذریعے سے جا کے حاصل کرنا ہے. یہ ہوتی ہے عقل، فہم. مجھے اب اسی ذریعے ادھر جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ جس کے پاس وہ علم لدنی ہے مجھے وہاں پہنچنا ہے، مجھے ان کی خدمت کرنا ہے، میں ان کی صحبت پانا ہے، ان سے وہ علم حاصل کرنا ہے. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے علم لدنی دے دے. پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ سکھانے والے کو. سکھا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں. اللہ نے جو راستہ پہلے سے طے کر دیا ہے اس میں انگلیاں نہیں کرنا. اب یہ کتنے لوگ ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی انگلیاں کرتے ہیں. یعنی انگلیاں مطلب ابے دعا کر کو کیا ہوا، تیرے مقدر میں کچھ بھی نہیں رہا تو میں کیا کروں، اور تجھے جو کرنا ہے وہ تو نہیں کریا تو میں کیا کروں. بات سمجھ میں ہی. ابے دعا کر کو کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا نا. بھائی تو صحیح رہتا تو بھی ساتھ دینا ہے نا. فائل وہ ہے بولے تو کسب بھی تو تمہاری طرف ہے نا، اختیار. بات سمجھ میں ہی. دونوں ہے نا. ہاں دو تبھی آواز آتی نہیں آتی. ہوں کہ تو کہاں سے نہیں. وہ مولا وقت اس طریقے سے نظام پیدا کر دی ہے. ادھر سے ایک کام ہو، ادھر سے لینے والا ہاتھ پھیلائے تو دینے والا دیتا ہے تو برابر ہوتا. لینے والا ہاتھ ہی نہیں پھیلایا، دینے والا دیا تو ادھر ادھر گر جاتا، اس کے ہاتھ میں نہیں جاتا. بات سمجھ میں آتی. دینے والا تو دیتے ہی رہتا. بارش برستے رہتی، آپ برتن رکھ کر پکڑ لیے تو وہ پانی مل جائیں گا آپ کو. نہیں پکڑیں گے تو وہ موری کے ذریعے سے کچرے میں جا کے، وہ موری میں جا کے سمندر میں جا کے جم جائے گا. بات سمجھ میں آئی. زمین پانی کو لینے والی زمین پر جب وہ پانی پڑتا ہے تو وہ زمین کھینچ لیتی ہے تو پانی ریزرو ہو جاتا ہے. پتھر چٹانوں پر جب وہ پانی پڑتا ہے وہ تو پھینک دیتی ہے، وہ تو پانی بہہ جاتا ہے. بات سمجھ میں. تو چٹان نہ بنو، زرخیز زمین بنو. بات سمجھ میں. تمہارا اپنا کام کیا ہے وہ بھی دیکھو. اللہ نے جو طاقت دیا ہے اس کی وجہ سے جو اختیارات کا حکم ہم کو دیا ہے وہ بھی دیکھو. تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے بھی وہ علم لدنی عطا فرما. یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اے اللہ مجھے اس بندے سے ملا تاکہ میں اس کی خدمت. دیکھے سمجھ گئے کہ علم خدمت کے ذریعے سے پہنچتا ہے. علم خدمت کے ذریعے سے پہنچتا ہے. علم تمہارے ہیں ایسے ہی آ کے سینے میں اتر جاتا نہیں. میں بات سمجھ میں نہیں. خدمت کرنا ہوتا ہے. بغیر خدمت کے علم نہیں آئے گا. آج کل جو ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ نے آرام عطا کر دیا کہ آپ جدھر بھی ہیں وہاں پہنچ رہا ہے علم، مگر اس کے باوجود آپ کے دل میں یہ رہنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے مجھے علم دے رہا ہے میں اس کی قدر کروں، میں اس کی عزت کروں، میں اس کے لیے دعا کروں، میں اس کی کوئی خدمت کروں. بات سمجھ میں. لیتے ہیں ایسے ہی چلے جاتا ہے، بیکار ہے دیوان پن. علم حاصل کرنے کے بعد استاد کی عزت ہمارے دل میں نہیں اتری تو سمجھو کہ ہمارے ذریعے سے جو تم کو علم ملا وہ علم نہیں ملا. ختم. بات سمجھ میں. ہم ادھر لے لیں گے یوٹیوبوں میں کتنے کی جنے ہی ہمیں وہاں جا کو سن لیں گے، یہاں جا کو سن لیں گے. کیا انوچ کیا بولنے والے، ان سے اچھے بولنے والے ہی، ان کو کیا آتا بولنے کے واسطے. کیا 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 بولتے مذکر کو مؤنث بولتے. مؤنث، ارے بابا مذکر مؤنث میں ابھی اٹک کو نک کو پڑھ. کیا بول رہا ہے سمجھ، اور عقل ہے تو اس فہم کو حاصل کر اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو. یہ تیرا کمال ہے. بات سمجھ میں. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا سکھا رہے ہیں. یہ واقعہ قرآن میں آیا ہے تو کیوں آیا ہے؟
کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو یہ واقعہ قرآن میں پیش کرنے کا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہو۔ بات سمجھ میں؟ جتنے بھی واقعات جو انبیاء کے قرآن میں آ چکے ہیں، تو یاد رکھو اس سے معلوم ہوتا کہ ان کے وہ انبیاء کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو علم پہنچانا چاہتا ہے، ہم کو سدھارنا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی کو بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی کو بھائی، ان کا قصہ کئی کو بھائی، بولے تو یاد رکھو کافر ہو جائیں گے۔ ایمان میں بتایا تمام انبیاء پر پورا ایمان رکھنا، بات سمجھ میں؟ ہر نبی کو نبی ماننا، اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی ماننا۔ امت ہم ان کے نہیں، مگر وہ نبی ہے، نبی ہونے کے ناطے ان کے بھی اقوال، ان کے بھی افعال، وہ بھی ہمارے لیے سبق ہیں۔ بات سمجھ میں؟ اور قرآن میں کیوں لایا گیا؟ اگر ضرورت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ واقعات کو کیوں لایا؟ تو معلوم وہ ان واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سدھارنا چاہتا ہے، علم دینا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، سمجھو، پہچانو۔ اور وہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس آ جائے، فہم نبی اس میں آ جائے، اب صحابہ کا کیا مقام ہوگا، کیا سمجھے ہوں گے، کیسا سمجھے ہوں گے۔ بات سمجھ میں؟ بات کہانی الگ الگ ہوتی ہے۔ کتنے کی کہانی بولنے والے بولتے ہیں، واقعات بولنے والے بولتے ہیں، باتیں کرنے والے کرتے ہیں، نصیحت کرنے والے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا زبان میں تاثیر رہی تو اثر ہو جاتا ہے، بولتے نا، یہ کیا مطلب ہو؟ سمجھانے کا بہت عجیب طریقہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، خضر علیہ السلام کا واقعہ اب اور بلند ہو گیا، کہاں آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں آیات بن کر جب اترا، اور اب وہ واقعے کا مقام اور بلند ہو گیا، اور قرآن میں وہ واقعہ آ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس واقعے سے ہم کو جو حاصل کرنا ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ یہ واقعے میں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا التجا کیا؟ کیا التجا کیا کہ اے اللہ مجھے اس بندے تک پہنچا تاکہ میں ان کی خدمت کروں اور ان سے وہ علم حاصل کروں جو علم لدنی تو نے عطا فرمایا۔ بات سمجھ میں؟ اسی طرح ہمیں بھی کہیں بھی اگر علم ملتا ہے تو وہاں تک پہنچنا چاہیے۔ علم بہت افضل ہے، علم عروج ہے۔ ہم پیسے کو عروج سمجھے ہوئے ہیں، دولت کو عروج سمجھے ہوئے ہیں، حقیقت میں ہمارا عروج علم ہے۔ علم آ گیا، دولت بھی آ جاتی، سب کچھ آ جاتا بابا۔ بات سمجھ میں ہی؟ دروازہ عقل کا کھل گیا، اب ہوشیار ہو گئے، اب ہوشیار تاجر کتنی بڑی تجارت کر لیتا ہے۔ ہوشیار نوکر کس طرح یجمان کو اپنے جیب میں ڈال لیتا ہے۔ بے وقوف محنت پڑتا ہے، مقام نہیں پڑتا، مقام بڑھتا ہی نہیں ہے اس کا، وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ کیوں؟ عقل نہیں ہے اسے، اور دیوانہ کام اسے دیا جاتا ہے، اور گر مر کر کرتا ہے تو اور اسے ابھی نچلا کام دیتا ہے۔ بھائی ذرا گھر کو آؤ، گھر کو بھی بلا لیتے، ذرا جا کو ذرا چاول لے لگاؤ، وہ بھی کر ڈالتے، یہ بھی کر ڈالتے، جمع کائی کے واسطے۔ کیا وہ عقل نہیں ہے؟ عقل ہے تو انہیں ایسا چلتا ہے کہ اس کے پاس بات کرنے کے لیے بھی یجمان ڈرتا ہے۔ وہ بولو، جی بولیے آپ، کیوں؟ یہ عقل والا ہے، مجھے کہیں کر ڈالیں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو تاجر بھی کون ہے؟ کیوں حضور نے تاجر کے مقام کو اتنا بلند کیا؟ اور کیا جی حضرت کبدے کے بھی تاجران کی شان بولتے ہیں؟ میں نہیں بابا، حضور نے کہہ دیا ہے تو میں بول رہا ہوں۔
علم حاصل کرو بول کو ہم نے کیا کر دلے پورے نوکرا بنا چھوڑ دلے. علم حاصل کرو، نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں، کمال حاصل کرنے کے لیے. اچھا پڑھو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں پڑھو. بی ٹیک کرو، ایم ٹیک کرو، پی ایچ ڈی کرو، ایم بی بی ایس کرو، ایم ایس کرو، ایم ڈی کرو. نہیں، جتنا تم پڑھائی میں بلند رہیں گے اتنی عقل کھلے گی، اتنا دین بھی سمجھ میں آئے گا. یہ نہیں سمجھ لیے آپ کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر پیغمبروں میں شامل کر دیا، اب مجھے کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی. ہاں ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو علم لدنی دیا ہے تو دیا ہوگا. مجھے تو اب تو میں تو کلیم اللہ بنا ہوں، اللہ سے کلام کر رہا ہوں، اللہ ڈائریکٹ مجھ سے کلام کر رہا ہے. نہیں، علم کی جو ہی بات آئی آپ کے دل میں حرص پیدا ہو گئی. کیوں؟ مقام سمجھ رہے ہیں، یہ مقام بہت بلند ہے. تو کہا کہ اے اللہ مجھے اور تیرے اس بندے سے ملا دے تاکہ میں وہاں جا کر اس کی خدمت کروں، اسے دیکھوں، اسے ملوں، جس پر تیری نوازش خاص ہے. ہائے 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 ہائے، کائی کو حضرت یہاں سے رکھ کو وہاں تک جانا کیا. ہاں، موسیٰ علیہ السلام جانے کے لیے تیار ہو گئے نا با، کائی کو گئے. جس بندے پر اللہ تعالیٰ کی نوازش کرم جان لیے، ان سے ملنے کے لیے چلے گئے، ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے چلے گئے. ہم کو بھی جب معلوم ہوا کہ غریب نواز کے در پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتے رہتی ہے ہر آن ہر لمحہ، تو ہم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہم بھی اس رحمت میں بھیگ کر آنے کے لیے چلے جاتے ہیں. عقل مند تو ہم ہیں اہل سنت و جماعت. ہم کو دیوانہ پاگل جو کہتا ہے وہ حقیقت میں دیوانہ ہے، وہ حقیقت میں پاگل ہے. ہم اپنے بزرگوں کے در پر ادھر سے ادھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان پر جو نوازشیں ہیں، ان پر جو کرم ہے، وہ کرم ہمارے اوپر ہو جائے. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو آنا جانا بہت بڑی چیز ہے، بیٹھے رہنا نہیں. ماں کے مانچ ہم کو تو مل جاتا ہے نا، مل جاتا ہے، ٹکنا نا. ملنا ایک ہے، ٹکنا ایک ہے نا. ملنا بڑی بات نہیں، سب کچھ ملتا، ٹکنا. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، سب کو ملتا، کسے نہیں ملتا، سب کو ملتا. رکنا نا ہاتھ میں، ٹکنا نا. ٹکے تو نا بڑے آدمی، نہیں کہ تو پاگل تمہیں. سمجھ میں آئی؟ ویسا ملتا مل جاتا ہے، کہاں تمہیں بیٹھے رہتے مل جاتا. آج کے زمانے میں تو آن لائن میں مل جاتا. سب بات سمجھ میں آئی؟ رکنا ٹکنا بولے تو خدمت ہونا، ٹکنا بولے تو صحبت ہونا. کونو مع الصادقین، مع الصادقین، سچوں کی صحبت حاصل کرو. بات سمجھ میں آئی؟ اچھوں کی صحبت حاصل کرو، اللہ کے بندوں کی صحبت حاصل کرو، مع الصادقین. بات سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ کیا واسطے کونو مع الصادقین؟ تم کو جو ایمان ملا ہے، تم کو جو تقوی ملا ہے، اس پر قائم رہنے کے لیے. ہائے ہائے ہائے، قائم رہنے کے لیے اللہ بولتا میرے نیک بندوں کی صحبت لے لو، تمہارا ایمان قائم رہے گا، تمہارے تقوی قائم رہے گا اور بڑھے گا. بات سمجھ میں؟ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں اللہ سے، اللہ مجھے اس بندے سے ملا دے. اب معلوم ہوتا ہے راستہ، مولا راستہ بتا دیتے ہیں کہ چلو جاؤ، وہ سمندر کے کنارے پر کہیں ہیں جہاں دو سمندر ملتے ہیں، وہاں. اب نکلے حضرت سفر میں، کچھ توشہ باندھ لیے، سفر ہے، نکلے. ان کے ساتھ ان کا ایک خادم بولے تو ان کے رشتہ دار تھے. دونوں مل کر نکل گئے اور مچھلی تلی ہوئی مچھلیاں توشہ باندھ لیے اور نکل کر چلے. راستے پر جاتے ہیں سفر کرتے ہیں بہت دور پہنچ رہے ہیں، کیونکہ دو سمندر کے ملنے کی جگہ تک پہنچنا ہے اور پتہ بھی نہیں کہاں جا رہے ہیں.
آخر میں آپ کو کچھ نیند آ گئی، آپ آرام کر رہے تھے، تو مچھلی جو ہے نا، تلی ہوئی مچھلی، ایک مقام پر جب پہنچتے ہی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود گئی۔ مردہ تلی ہوئی کھانے کے لیے مچھلی پہلے تو مری، اسے تلے گیا ہے، تلی ہوئی مچھلی، بات سمجھ میں آئی، وہ کیا ہو گئی؟ زندہ ہو کر پانی میں گر گئی اور پانی میں سوراخ بنا لے کر جا رہی۔ اب آپ اٹھے، پھر آگے بڑھ گئے، آگے نکل گئے، کہتے ہیں کہ کشتی میں تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ سمندر کے کنارے چلتے جا رہے تھے، بہت سفر میں تھے۔ اب جب آگے بڑھ گئے تو آگے بڑھنے کے بعد آپ کو بہت بھوک لگنی شروع ہو گئی، تو آپ نے رک کے کہا کہ جو آپ کے ساتھی آئے تھے ان سے کہا کہ مجھے بہت تھک گیا ہوں میں، یہ سفر میں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اٹھاؤ وہ مچھلی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے شیطان نے بھلا دیا، میں آپ کو بولنا چاہا مگر میرے ذہن سے بات نکل گئی۔ کیا؟ وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں گر گئی۔ بولے ارے وہی تو مقام ہے جو ہم تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں، چلو پھر لوٹو پیچھے۔ پھر پیچھے کی طرف گئے تو جا کر دیکھیں تو مقام مل گیا۔ تو معلوم ہو رہا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ ہے علم لدنی کا کمال۔ جس بندے کے کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی دیا، وہ بندہ جس مقام میں رہتا ہے وہ مقام کی آب و ہوا بھی اس سے کیا بن جاتی ہے؟ کرامت والی بن جاتی ہے۔ یہ ہے اولیاء کا درجہ۔ کئی کو ولیاء؟ آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ کون؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ ان کے اطراف کی آب و ہوا ان سے جو لگی ہے، اس میں یہ کمال پیدا ہو گیا ہے، مردے کو زندہ کر دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اولیاءوں کا تصرف۔ بات سمجھ میں آئی؟ اولیاء کو معمولی نہ سمجھو۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت علامہ اقبال ہیں یا کوئی ہے، یہ شعر مجھے برابر یاد بھی ہے نہیں ہے، مگر میں سناتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اشعار مجھے اکثر یاد نہیں رہتے۔ ہاں، عقیدت ہے تو دیکھ ان کو، عقیدت ہے تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ کچھ ایسا ہے، وہ بھول گیا ہوں میں، یعنی عقیدت ہے کیا؟ تب دکھیں گے ان کا کمال۔ عقیدہ نہیں کہ تو کچھ بھی نہیں۔ تیرے اندر اگر عقیدہ ہے تو کمال ظاہر ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ نہ چھیڑ ان خرقہ پوشوں کو، الحمدللہ سرکار فرماتے درود پڑھو یاد آ جائے گا۔ نہ چھیڑ ان خرقہ پوشوں کو، یہ خرقہ ڈالنے کے رہتے نا، ہمیں خرقہ، اسے خرقہ بولتے، خرقہ ڈالنے کے رہتے کپڑے، یعنی پیر کا عطا کردہ خلافت۔ نہ چھیڑ ان خرقہ پوشوں کو، یہ اوڑھ لے کو، ڈال لے کو، یہ دیوانہ مت سمجھ، ان کو مت چھیڑ۔ نہ چھیڑ ان خرقہ پوشوں کو، عقیدت ہے تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ یدے بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، آستین میں ہاتھ ڈال کے نکالے، چمکتا، سورج سے بڑھ کر چمکتا ہاتھ۔ بات سمجھ میں؟ کیا فرماتے ہیں ایک شاعر بڑے، کیا فرماتے ہیں؟ یہ لوگوں کو چھیڑو نہ کو،
عقیدت ہے تو دیکھ ان سے حاصل کر. ان کے ہاتھ میں تو یہ دے بیضا ہے، ان سے تجھے کیا حاصل کرنا ہے وہ حاصل کر لے، ان کو جا کو الٹے سیدھے باتاں کرنا کو. بات سمجھ میں؟ حضرت کیا کر لکی، حضرت سولہ کوئی، حضرت کیا کوئی، یہ سب تو کاما کرنا کو، ان کا مقام الگ ہے، وہ کہاں کی ہے، تو کہاں کی ہے. بات سمجھ میں؟ تو یہ عقیدت ہے، دیکھو تو عقیدہ ہونا چاہیے. بات سمجھ میں؟ کیا حال ہے؟ مچھلی مردار تلی ہوئی مچھلی اس مقام میں پہنچتے ہی زندہ ہو جاتی ہے. یہ ہے علم لدنی، اس علم کو ہی تصوف کا علم کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اس علم کو ہی کس کا علم کہتے ہیں؟ علم تصوف کہتے ہیں. یہاں مردہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ علم حاصل کرے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام کا کمال، اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ لوگ ان کو نبی بھی کہتے، کچھ لوگ ان کو ولی کہتے. بہرصورت جو بھی ہیں آپ ہیں. بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے اللہ نے جو اس آیت میں کیا فرمایا، من عبادنا آتیناہ رحمتم. آتیناہ من آتیناہ رحمتن، یعنی رحمت عطا فرمائی. یہ رحمت ہے. رحمت یہ ہے کہ مردے کو زندہ کر دینا. رحمت یہ ہے کہ کمتر کو اعلیٰ کر دینا. رحمت اسے کہتے ہیں عاجز کو اختیار مختار بنا دینا. بات سمجھ میں آتی؟ سمجھ میں آتی مولا آپ لوگوں کو؟ اللہ خیر سے نوازے. بات سمجھ میں ہی آپ کو؟ یہ ہے علم تصوف. یہ علم ایسا علم اللہ کا. بھائی کیسا وہ تو اللہ. تو پہلے اپنے آپ کو جو کچھ ملا ہے اسے پہلے جان، اللہ کے طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جانے تو نہ تو دوسرے کے واسطے بھی یہ جانیں گا کہ جسے بھی جو ملا ہے وہ اللہ سے ملا ہے. جو شخص اپنے کو جو ملا ہے وہ اپنے طاقت سے، اپنے عقل سے، اپنے طرف سے ملا ہے، جو جانے گا وہ تو اب دوسرے کو دیکھ کو بھی یہی سمجھے گا کہ وہ اس کے طرف سے ملا ہے، تو بندہ کس طرح اتنا بڑا ہو جائے گا، خیال آنگا. بات سمجھ میں آتی میری بات؟ اب بھی اتر کو بول نہیں سکتا میں. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಾ ಎರಂಗ ಮುಡಿயாது. இறங்கி 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 டேத்து சரால வந்துட்டேன். புரியுதா? இதுக்கு மேலும் இறங்கணும் இறங்கணும் சொன்னா என்னால முடியாதுப்பா. समझ में आई बात? हाँ, अब भी समझ में नहीं आता मुझे. अभी वो क्या कि मैं बोल लो कहूँगा, अभी मैं वो क्वेश्चन करूंगा, उन्होंने ऐसा बोले ना, फातिहा को दिलाओ बोल को, उन्होंने ऐसा बोले ना, दरगाह को जाओ को बोल को, इन्होंने ऐसा बोले ना, बोले तो मंडा माइट मार फोड़ लेना. सो समझना. बात समझ में आई? वो अल्लाह इतना सही बोलता सोचता उन्हें अल्लाह इतना देता. अरे दीवाने, अल्लाह देता अगर तू समझा है تو یہ نہیں کہتا کہ اسے جو دیا ہے مانتا کہ اسے جو کچھ بہت کچھ جو ملا ہے، بڑے سے بڑی چیز ملی ہے، وہ بھی تو اللہ ہی تو دیا ہے نا. اللہ دے نہیں سکتا کیا؟ بات سمجھ میں؟ دینے والا جب اللہ کو مان لیا ہے تو اللہ جو چاہے دے گا نا. قادر ہے نا وہ. ہاں، اللہ کلی شیء قدیر. بات بڑی بڑے اللہ کو اللہ جو چاہے کرتا بھائی بولتے، مگر مانتے کیا؟ ماننا ایمان، بولنا نہیں. جو چاہے اللہ کر سکتا ہے، جو چاہے اللہ کر سکتا ہے تو دیتا ہے. غوث الثقلین کو خم باذنی کے حکم پر مردہ اٹھانے کا طاقت دے سکتا ہے، دیا ہے. بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آپ لوگوں کو؟
حضرت غریب نواز کو اونٹا بٹھائے بیٹھ کے اونٹوں کو اٹھنے نہیں دینے کا مادہ دیا ہے، دیا نے دیا ہے. بات سمجھ میں؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں اس بندے کو میں نے دیا. اور رحمت کی حقیقت جاننا، رحمت کیا ہے؟ رحمت بہت وسیع ہے. وہی شخص نہیں مانے گا اولیاء اللہ کی کرامت کو، وہی شخص نہیں مانے گا اولیاء اللہ کے مرتبے کو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو حاصل کیا ہوں وہ میرے طرف سے حاصل کیا ہوں. خالی منہ سے بول لیتا اللہ کا بڑا فضل ہے، ڈر کو وہ بھی کانچ غارت ہو جائیں گا کہ بول کو ڈر کو بولا سو اللہ کا بڑا فضل ہے. دل میں نہیں، دل میں انہیں کیا بولتا؟ میں جی محنت کر کو لایا سو دے دو. بولتی نا ان کو اٹھا کو ذرا بولو نا اللہ اتنا دیا ذرا اٹھا کو دے دو نا با بولو. تب بولتا دیکھو ہاں دے دلتے کتنا مار مار کو ہمیں کمائی ان کو اٹھا دے دلنا کہتے وہاں سے شروع معلوم. اب بولیں گا مر مر کو ہمیں کمائی ہی بول کو. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تمام چیزیں ہٹنا تبھی صوفی. خالی بیعت کر لیے کمال آ جانے کا نہیں. صحبت اسی کا نام ہے. ہر بات ماننا، پہلے عقیدت اپنے پیر کی دل میں لانا. پیر میرا ہے تو میرا پیر ہے، وہ جو بھی کہے گا میرے لیے کہے گا، مجھے سننا. بات سمجھ میں آئی؟ وہ عقیدہ کچھ بھی نہیں سو خالی پیر ہو جا کو تمہیں اپنے نظریات میں رکھ لے گو. میں پیر صاحب بولے تو ایسا چرنا، جب معلوم ہو گیا ایسا چرنا تجھے معلوم ہو گیا علم ہو گیا تو کئی کو بیعت کریا؟ ضرورت کیا؟ سیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ جو معلوم نہیں سو ہوتا ہے. بات سمجھ میں ہے؟ جسے علم نہیں ہوتا ہے وہ آتا ہے سیکھنے کے لیے. انہیں ایسا چرنا، انہوں ایسا پیتے نا، انہوں ایسا کھاتے نا، انہوں ایسا بیٹھے ہی نا، انہوں ایسا چلتے نا، انہوں ایسا کپڑے پہنے ہی نا، انہوں ویسا یہ کرتے ہی نا، انہوں ویسا جاتے ہی نا. ان کو پھولا ڈالے تو پہن لیتے ہی نا. کہتے کیا آتی بھی تجھے نہیں پھولا ملے تو میں کیا کروں؟ کئی کو بھائی مسجد میں بیان کو نہیں بلائے، نہیں آئندہ نک کو بلاؤ کر کو بولے گا. ایک دن کمیٹی والے نہیں وہ لوگ، کچھ لوگ انکی جپکنے میں ایک جگہ مجھے بلا لیا گیا جا کو بیان بھی کر کو آگا. بولے کہتے کیا بولے کہتے کیا بھائی غلطی کرے انہوں تو انہوں کہاں بھی غلطی کرے نہیں. پھول پینائے گی مسجد میں، ہاں پینائے مسجد میں پھول پینائے کیا دی دیوانے پتا استغفر اللہ. بات سمجھ میں؟ یہ خیالات اس طرح رکھ لے کر مرید نہیں رہنا. وہ چھوڑو وہ غیر رہتے، غیروں سے کیا ہے؟ ہاں نکاح جس عورت سے ہو گیا ہے وہ عورت صحیح رہنا نا. بازو گھر والی کیسا دیوی رکھو گئی تو ہمارے کیا پڑا ہے؟ بات سمجھ میں؟ تو اسی طریقے سے میرے ہاتھ پر بیعت، جس کے بھی ہاتھ پر بیعت کرے ہیں اپنے پیر کی عقیدت اتنی رہنا. جو بھی کسی اور سے بھی ملتا ہے تو سمجھنا یہ میرے پیر کا ہی فیضان ہے. یہ رکھے تک اللہ کی طرف بھی وہ بات آتی. ہاں بے شک اللہ دینے والا. میں بولے تو ختم قصہ خبرستان. جو یہ کبھی بھی یاد رکھ لو، یہ کہنے والا وہ کیسا بھائی ان کو انسان ان کو تمہیں کیا باتیں کرتے سو یہ سب بھی بات وہ واقعہ سب بیکار واقعہ وہ سب بھی ہوتا کہ انسان تو سمجھ جانا. ارے تب یہ دیوانہ جو کچھ اب اسے ملا ہوا ہے یہ اپنی جانا ہے، اللہ کی نہیں جانا ہے. اب طاقت جو یہ اپنے اندر ہے وہ اپنی جانا ہے، علم جو اسے حاصل ہوا ہے وہ اپنی جانا ہے. بات سمجھ میں آتی میری بات؟ اب سمجھ جانا ہے. اور جو دولت اسے ملی ہے وہ اپنی محنت سے میں حاصل کریا جانا ہے. اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی طاقت کہاں اتنی انسان کی طاقت تمہیں جو باتیں کرتے ہی نا. ارے بابا انسان کی طاقت اگر دیکھنا ہے بچے کو جا کو دیکھ لیں. بچہ انسان اتنا پیدا ہوتا نہیں، وہ بچے کو جگ دیکھ لے انسان اتنا انہیں کیا حال ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہیں خالی ایک ہاتھا پاوا ہلانا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہلایا نہیں تو لمبا پڑ گیا تو قصہ ختم، لے جا مٹی پہ ڈالنا نہیں.
उन्हें इंसान वो हालत में सब भी रहना रहे तो जानवर इंसान कहाँ के जानवरों को अल्लाह ताला एक ही हालत में रखता सो उसका नाम ही जानवर। बात समझ में आई? कोई छोटा कोई बड़ा है तो उसका नाम इंसान। अल्लाह के बंदों में जिस जमात में कोई छोटा कोई बड़ा है तो उन्हें इंसान। बात समझ में आई? तो ये अपने तरफ से जो समझ ले रहा है यही गलती है सबसे बड़ी, यही बड़ी बहुत बड़ी बुरी चीज है। बात समझ में? अहले सुन्नत व जमात इस चीज को समझकर अपने अंदर से निकाल फेंकना। खतरा, खतरे से खतरा, खतरे से खतरा भी जो भी मुझे मिल रहा है, इन्ना लिल्लाह। मर गए तो पढ़ो, बोलते मर गए तो नहीं, जिंदगी में 1000 बार पढ़ो, अकल आएंगी। इन्ना लिल्लाह, वह बेशक अल्लाह के तरफ से, इन्ना लिल्लाह बेशक अल्लाह के तरफ से, ये मेरी सांसें अल्लाह के तरफ से, ये मेरा जिस्म अल्लाह के तरफ से, ये मेरी कुव्वतें अल्लाह के तरफ से, ये मेरी समात अल्लाह के तरफ से, ये मेरी बसारत अल्लाह के तरफ से, ये मेरा कलाम अल्लाह के तरफ से, ये मेरी हरकतें अल्लाह ताला के तरफ से, ये दौलत अल्लाह के तरफ से, ये औलाद अल्लाह के तरफ से, ये बीवी अल्लाह के तरफ से, ये माँ बाप अल्लाह के तरफ से। ये जानना वो इंसान, वो अहले सुन्नत व जमात। बात समझ में आई? हर चीज को अल्लाह की तरफ, इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह। खाली मर गए तो पढ़ लो, पढ़े क्या भाई, अरे क्या भाई, पढ़ो भाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे दीवाने, इन्ना लिल्लाह का कुरान की आयत है, क्या बता रहा है? सब चीज अल्लाह के तरफ से, यही कहा जाता है सब तो अल्लाह की तरफ से आया, वो अल्लाह की तरफ से अब जा भी रहा है अल्लाह की तरफ। इसमें गम क्यों कर रहा है? वो तेरी अपनी नहीं है, तू अपनी ताकतें से कमाई हुई चीज नहीं है, ये आया अल्लाह की तरफ से और जाता है अल्लाह की तरफ से। बात समझ में आई? तू भी अल्लाह ही की तरफ से है, तू भी एक दिन अल्लाह ही की तरफ लौटेगा। जब इंसान के अंदर ये ईमान आ जाता है कि हर चीज अल्लाह के तरफ से, खुद मैं भी अल्लाह की तरफ से, तो अब किसी की अता को देखकर, कमाल को देखकर ये नहीं कहेगा कि क्या भाई पैसा चलिया क्या, पैसा हुआ रंगा क्या, चुपके तभी बोल लेते सो क्या। अब बोलता बोलता कुरान के भी खिलाफ होगा, बोलता बोलता अहादीस के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, बल्कि आखिर में जाकर इनकार खुदा का, उलूहियत का इनकार करके खत्म होके मर जाएगा। इसीलिए डरते हैं हम कि अहले हदीस नाम वाले ग्रुप से ना मिले, वरना तो हमको क्या पड़ा है उनसे दुश्मनी, तुम्हारा ईमान चल जाएगा। तुमसे मोहब्बत है तो कहते हैं, उनकी दुश्मनी के लिए नहीं कहते। लोग समझ जाते उनसे दुश्मनी है, नहीं रे बाबा मुझे क्या उनसे दुश्मनी पड़ी है, नहीं मैं दुश्मनी कर को मुझे क्या जाने का है, दोस्ती कर को मुझे क्या जाने का है। जिस मकाम पे मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा वो रखना चाहा रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। लाखों जमा होने से भी कोई फायदा नहीं, एक आदमी ना आने से भी कोई मुझे नुकसान नहीं। बात समझ में आई? आए भाई अल्हम्दुलिल्लाह, दुश्मनी है वो भाई, इत्तेफाक नहीं है भाई। अरे भाई जिससे इत्तेफाक करना उससे करना, इत्तेफाक नहीं है वो बोलकर मर्द मर्द को शादी करके छोड़ डालेंगे क्या? इत्तेफाक नहीं है बोलकर औरत औरत से को शादी करके छोड़ डालेंगे क्या? वो इत्तेफाक भाई, वो मोहब्बत भाई, मर्द मर्द से कर लेते शादियां, मिलने को पड़े बोलेंगे क्या? गलत है ना। निजाम कायनात के एतबार से गुनाह है ना, खाली इस्लाम नहीं, निजाम कायनात का निजाम इंसानियत के खिलाफ। बात समझ में आई? वैसा ही हर एक से इत्तेफाक का नाम नहीं लेना। बात समझ में आई? हाँ, जिसके पास जाने की वजह से हमारा सब कुछ चले जाएगा, उसके पास कहीं को जाना है? हाँ, समझो। तो यहाँ यानी ये वाक़या समझा, तो इतनी बातें अल्लाह ताला ने मेरे पीर के सदक़े से अता किया समझाने के लिए। तो क्या सरकार हजरत, अभी मैंने शुरू ही नहीं की, वाक़या होगा आज, शबे बारात हो जाएगा कि क्या है नको 2-3 की तो अभी हो गया 11:15। बात समझ में? बात समझ में?
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا جب جاتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کیسا با وہ مچھلی زندی ہوگی، کیا دیوانے کیا تمہیں کی کیا برابر دیکھے نہیں دیکھے نہیں کیا کھا لیا گی تو، ہمیں رہتے تو بہت بولتے کھا لے کو چپ کے چھوڑتا کی با بھوک گیک لگی رہیں گی کھا لیا رنگا چپ کے بولتا انہیں کیسا وہ مر کو ہو کو تل کو لے لگاتے اتنے دور سے اب یہاں نئے فوراً سنتے ہی بولے ارے وہی تو میں ہمارا مقام تھا، جانتے ہیں بات سمجھ میں، کون نبی نا جانتے ہیں، نبی سکھا رہے ہیں کہ اگر کہیں علم ہے تو اس طرح تو پہنچ وہاں حاصل کرنے کے لیے، بات سمجھ میں جانتے ہیں، بولے کہ میاں وہی تو مقام ہے ہمارا، تو معلوم ہوا کہ جس پر اللہ تعالی جس پر رحمت نازل کیا ہے اللہ تعالی، جسے علم لدنی کا علم عطا کیا ہے، اس کے ماحول چینج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے کہ اولیاء کے دربار میں پہنچ گئے تو بس بابا اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیتا ہے۔ مغفرت بٹتی ہے کیا امیر پیا، تیرے کوچے میں یہ اتنی بھیڑ کیوں، مغفرت بٹتی ہے کیا عامر پیا، بے شک مغفرت ہی بٹ رہی تھی، اب بھی بٹ رہی ہے مغفرت، ان کے کوچے میں مغفرت نہیں بٹی تو پھر کیا بٹے گی، بات سمجھ میں، جہاں چیز بٹ رہی ہے وہاں اگر کوئی بھی جا کے کھڑے ہو جائے اسے بھی عطا کر دیا جاتا ہے، وہ چاہے مالدار رہے وہ چاہے غریب سے غریب رہے، بانٹنے والا جب بانٹنے پر آ رہا گیا ہے، بٹ رہی ہے جہاں چیز کوئی، وہاں کوئی بھی جا کے ہاتھ پسارے اس کو مل جاتا ہے، بات سمجھ میں، یہاں رحمت بٹتی ہے، بات سمجھ میں، یہ رحمت بٹتی ہے، یہاں مردہ زندہ ہو جاتا ہے، جب ایک جانور مردے پر یہ اثر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو جو عطا کیا ہے، اپنے محبوب بندے پر جو خاص رحمت نازل کیا ہے، اس رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ ایک جانور مردہ زندہ ہو جاتا ہے تو انسان کا دل کیوں نہیں زندہ ہو جا سکتا، جانا بزرگوں کے در تک جانا، گھر میں بیٹھ لے کو گپے مار لے کو مسجد میں بیٹھ لے کو رہتے کیا جانا، اسی لیے نماز ہو جاتی نہیں ہر جگہ، روزہ زکوٰۃ سب ہو جاتا نہیں، پھر کیوں حج نہیں، یہ خاص آنا بندہ میرے گھر کو، آنا بندہ امت اپنے آقا کے در پر، اللہ کو یہ ضرور یہ تھا کہ ہر امت ہر غلام اپنے آقا کے دربار پر آئے، بات سمجھ میں، جو غلام آقا کے در پہ آتا ہے اس کے مقامات تو اور بلند ہو جاتے ہیں، حج کو فرض کر دیا، بلاؤ اے محبوب حج کے لیے پکارو، میرے گھر کے کا طواف کرنے کے لیے پکارو، وہ آئیں گے تمہارے پاس، کیا فرمایا، وہ آئیں گے آپ کے پاس، معلوم، آواز دو حج کے لیے، وہ آئیں گے آپ کے پاس، یا آپ کے پاس آنا ہی میرے ایک نظام کا خاص حصہ ہے کہ تڑپ کر امت اپنے رسول کے در تک پہنچے، آپ کی معراج ہے قرب معبود، یا رسول اللہ آپ کی معراج ہے قرب معبود، میری معراج آپ کے در تک پہنچا، یہ میری معراج ہے کہ میں آپ کے در تک پہنچ جاؤں، بات سمجھ میں، یہ ہے شان، یہ ہے ولایت۔ اب مچھلی وہاں پہنچے، اب جہاں اندر گئے دیکھے سو رہے ہیں، کون، حضرت خضر علیہ السلام آرام کر رہے ہیں،
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ویٹ کرے، رکے. اب کیا بن کر آئے ہیں؟ بلاوے پر آئے نہیں نا، بلاوے پر آیا کوئی انسان تو اب بلانے والا تعظیماً کھڑے رہنا، ادب. بغیر بلائے کے آیا ہے، اب انہیں رکے رہنا، انہیں جب تک فری نہیں ہوتا. کیا ہے بھائی، ادب اتنی ہے. جا کو ہمیں درو دمار کو بیٹھا تھا لے اتنا چائے نہیں گئے تو انہیں کون سے حالت میں تھے کہ تمہیں جا کو پہنچ گئے تو انہوں کیا کریں گے؟ انہوں پورا تیار ہو کر تمہارے سامنے آئے تک ٹائم لگا تو بیٹھنا، بول نہیں تو بول کو آنا. سمجھ میں یہاں کتنے لڑیاں لڑ لیتے ہیں. کیا ہمیں کیا کی سمجھے نا، پیر صاحب کیا کی کہتے نا، انہوں بہت بڑے عالم انہوں کہتے ہیں کیا جی بلاک بیٹا کو آدھا ایک گھنٹہ بٹھا تھا جی آدمی کو کئی کا عالم کی. تو کب گیا با، کس حالت میں تھے کہ انہوں تو اندر گھس گیا تو بات سمجھ میں آئی. بلا کو تو بٹھائے نا، وہ عزت کرے نا، وہ تھی بہتر. روڈ پر کھڑا ڈالنا سو کھڑاتے تو بھی کیا بھی گناہ نہیں ہوتا تھا کہ تو آ گیا ایسے ایک. بات سمجھ میں آئی. تو یہاں گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جگایا نہیں. جگاؤ میں نبی ہوں جگاؤ نہیں، بلکہ انتظار کیا. اس کے بعد آنکھ کھلی تو اس کے بعد ملے، کہا کہ میں موسیٰ ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ایک دوسرے ملے، کہے کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. بولے نہیں رہ سکتے آپ. بتاتے کیا بول رہے ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر نبی ڈھونڈتے ہوئے آئے ہوئے ہی آ کر بول رہے میں کچھ سے دیر ہے یعنی کچھ دن کچھ وقت تک میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے، نہیں رہ سکتے آپ. ہم بولے یہ کیا بات ہے؟ بولے نہیں میں رہنا ہے مجھے. بولے جو بات آپ کے علم میں نہیں ہے ویسے حرکتیں میرے ہاتھ سے ہوں گی تو آپ نہیں رہ سکتے میرے ساتھ. یہ ہے علم لدنی. یہ ہے علم لدنی. اب انہوں بولے نہیں میں صبر کروں گا، میں رہوں گا. بولے کہ سوال نہیں کرنا، میں کیا بھی کروں گا آپ سوال نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب نکلے سیدھا سمندر کے پاس گئے تو ایک کشتی، اور وہ کشتی میں سوار ہوئے اور وہ کشتی والے بڑی عزت کرے، بہت عزت سے آئیے بولتے نا آؤ سرکار آؤ بڑو، بڑی عزت کرے. وہ ان کو بٹھا لے گا ادھر کنارے سے ادھر کنارے بیچ کشتی میں. کشتی بیچ سمندر یعنی دریا کے بیچ میں ہے. توڑا لے کسے، کشتی کے لکڑے کو مار کو کھڑ لے، مار کو توڑ کو سوراخ بنا دے. سوراخ بنے تو کیا ہونا، کشتی ڈوبنا نہیں، پانی اندر ہی نہیں آ رہا ہے. کشتی جا کے کنارے باقاعدہ لگ گئی، اتر کے نکل گئے. اب ان کو صبر کرنے نہیں ہوا، وہاں شروع کر دے. کشتی مار کو پوڑتی وہاں شروع کر دے. حضرت کیا کام کر رہے ہیں، اتنی عزت سے انہیں جو بٹھایا ہے اس کا یہ حال کر رہے ہیں کہ اس کی کشتی کو مار کو توڑ رہے ہیں. وہ اجرت بھی بات کرے نہیں، اب اجرت بھی دیں گے نہیں. اب کہ تو دکھ رہا ہے آپ کی حالت، انہیں بڑے عزت سے بٹھایا ہے تو اب اجرت انہیں لیں گا بھی نہیں، دیں گے بھی نہیں. مگر اس کے ایک تختے کو مار کو پھوڑ دیے. بولے اے موسیٰ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. کہا کہ نہیں میں آئندہ کچھ سوال نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا. کیا کر رہے ہیں، صبر کروں گا. صبر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. میں خاموش ہو جاؤں گا بھی بولے نہیں، میں صبر کروں گا. کہ تو نہیں ہو رہا ہے، شریعت ان کے ہاتھ میں. بات سمجھ میں آئی. اور شریعت کیا کہتی ہے، پہلے بیٹھنے کے آگے اجرت بات کرو، اس کے بعد بیٹھو.
हाँ, फिर बात करना, नहीं तो चढ़ को बैठ गए तो उन्हें कितना पूछेगी दे डालना, याद रखो। वो करेंगे भाई तो चढ़ को बैठ जाते हैं, उसके बाद जब लड़ खड़ जाते हैं। नहीं, बात कर लेकर बैठे तो लड़ो, उन्हें उसके ऊपर पूछा तो बात करे बगैर वो करेंगे बोला तो खुश हो को तुम्हें चढ़ को बैठ गए है। अब उन्हें जाको 50 रुपए की जगह में 200 रुपए पूछा तो भी क्या करना, दे डालना, नहीं कि तो बात करो चढ़ना। ये शरीयत तरीका। अब यहाँ उसके ऊपर किसी की चीज को तोड़ दे सकते हैं, ये तोड़ भी डले, अब संभालने होगा, नहीं हुआ उसी वास्ते क्या बोलते हैं, मैं सबर करता हूँ, सबर करता हूँ। फिर आगे गए, बच्चे खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, उसमें एक गुलाम लड़का, यानी एक लड़का उसमें खेल रहा था, बड़ा अच्छा भी था, हसीन भी था, खेल रहा था और सबका लीडर के जैसा मालूम हो रहा था। पकड़े, कत्ल कर दले, कत्ल कर दले। फिर ये क्या, खेलते हुए बच्चे को कहा जाता है कि वो नाबालिग था बच्चा, बालिग भी नहीं हुआ था, नाबालिग था बच्चा। कुछ जगह में लिखा है कि नहीं बालिग था, बहसूरत नाबालिग था बच्चा। क्या करें, क्योंकि अरबी में गुलाम का लफ्ज है, नाबालिग बच्चे को इस्तेमाल किया जाता है। बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह, इजाफा करे तेरे इल्म में, तेरे सीने को अल्लाह खोले। हाँ, गुलाम का लफ्ज नाबालिग बच्चे को इस्तेमाल किया जाता है, कुरान में गुलाम का लफ्ज है तो मालूम हुआ नाबालिग था बच्चा, कत्ल कर दिए। अब इन्हों क्या चुपके रहते, कत्ल करे तो क्या करे, तो बोले देखो आपे अब सलाम अलैकुम, आपे अपना रास्ता देखो, मैं मेरा रास्ता देखता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, अब आइंदा अगर मैं कुछ भी सवाल किया तो अब तुम्हें मुझे भेज दलो, मैं खुद निकल जाता हूँ, मैं नहीं टिकूंगा, ये लास्ट वार्निंग, मैं बहुत सब्र करूंगा, अगर मैं कुछ भी पूछ दिया तो आपे अपना भी मेरा भी खत्म, टाइम खत्म, मैं निकल जाता हूँ। आप आगे बढ़े, भूख लगी, बस्ती आ गई थी, लोग थे, उस जमाने में मुसाफिरों को खिलाया जाता है, कोई किसी ने उनको कुछ भी जगह खिलाने के लिए तैयार नहीं, सब अपने सब मसरूफ हैं, जलसे में हैं। आखिर मांगना पड़ा, तो मांगे मांगे तो भी कोई भी नहीं दिया। आखिर एक औरत ने उनको कुछ खाना दे, खा लेकर दीवार में टेक लगा रहे हैं, देखे दीवार गिरने वाली है, दीवार गिरने वाली है, तो बोले चलो हमें दीवार को सही कर देंगे, बोलकर दीवार को सही करना शुरू कर दिया, गिरती हुई दीवार को सही कर दल को फर्स्ट क्लास बना दल दीवार। अब भी इनको संभलने नहीं हुआ, इन्हों बोले हजरत कहाँ जाको काम कर रही सो, हम मंजे ले जाको कितने गलाटे मिलाती तुम्हें, ये उठाओ मट्टी उठाओ पत्थरे उठाओ बोलने को, क्या किस्सा। ये वो बस्ती है जहां मांगने पर भी कुछ नहीं दिया गया, आकर एक औरत ने कुछ दे दी है, मांगने पर भी कुछ भी नहीं दिया गया है। उनके दीवार गिरी तो क्या, क्या हुआ तो क्या, उनकी दीवार को जाको इतना हंगामा करे, अच्छा उसके बदले में उजरत तो ले लेना, उनकी दीवार बने ना, आप वो बस्ती की दीवार बने, कुछ उजरत ले लेते, कुछ खाना पानी तो हो जाता था। तो अब आपने कहा कि ऐ मूसा, आपके कहने के मुताबिक अब आपका और मेरा रास्ता अलग अलग हो गया। तो अब आपने पूछा कि हजरत ये पूरा जो कुछ हुआ मुझे सुनाओ। तो अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, देखो वो लोग इतनी इज्जत करके हमको कश्ती में बिठाए, उजरत भी हमसे लेते नहीं, वो लोग एहसान करे हमारे ऊपर, उनके एहसान का बदला एहसान करना ना। बोले हाँ बेशक करना, तुम्हें क्या करे, कश्ती मार को तोड़ दिए ना। बोले एक जालिम बादशाह पीछे आ रहा है,
اور وہ جو بھی اچھی سی اچھی کشتی دیکھتا ہے وہ کشتی کو دبا لیتا ہے، چھین لیتا ہے، بادشاہ ہے چھین لیتا ہے۔ اور یہ کشتی ایک غریب لوگوں کی کشتی، اس کی وجہ سے بچوں پلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غریب بچے پلتے ہیں، میں نے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ وہ عیب دار کشتی کو ہاتھ سے چھینتا نہیں۔ اور دیکھیں نہیں کیا آپ کہ پانی اندر آیا کیا؟ نہیں، کشتی برابر چلنے کا چلتی رہی، کسی کو بھی سمجھ بھی نہیں آیا کہ میں کیا کیا۔ تو یاد رکھو یہ اللہ کے طرف سے ہے، یہ کس کے طرف سے ہے؟ یہ اللہ کے طرف سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں، وہ بادشاہ ظالم ہے، ان سے ملے نہیں، کچھ بھی نہیں، اسے بولتے علم لدنی، اسے بولتے شان ولایت۔ بات سمجھ میں آئی؟ حقیقت سے اللہ کے طرف سے واقف ہو جانا، یہ کمال شان ولایت کا کمال ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی وجہ سے انبیاء کی کمی، انبیاء اس سے بڑے وہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں یہ نبی ہم کو درس دینے کے لیے آئے ہیں، یہ مت سمجھ جاؤ کہ خضر علیہ السلام سے اب موسیٰ علیہ السلام کم ہو گئے، نہیں، خضر علیہ السلام کا درجہ کم، موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑا، ہم کو درس دے رہے ہیں۔ نبوت اسے کہتے ہیں، چل کر بتانا، یہ بتا رہے ہیں کہ میاں بندے یہ ہے ولایت، دیکھ یہ ہے ولایت، کسی کو جو چیز خبر نہیں اسے وہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور وہ جو کرتا ہے وہ حقیقت میں حکم الہی سے ہی کرتا ہے۔ اب بولو احسان کا بدلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولے بے شک ہوا۔ ہاں، اب یہ کیا ہوا؟ قتل۔ بولے وہ جو لڑکا ہے اس کے ماں باپ بڑے اچھے ہیں اور مسلمان ہیں، مومن ماں باپ ہیں، بڑے اچھے ہیں، اور اس بچے سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ یہ اگر 20 سال کا ہو جاتا، یہ لڑکا اگر 20 سال کا ہو جاتا تو کافر ہو جاتا۔ یہ ہے مخدر کی شان۔ مخدر کو سمجھ نہیں سکتے مگر کچھ کچھ سمجھ لینا بھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ مخدر بدلتی نہیں، بے شک مخدر بدلتی نہیں، پھر دعا گئی کو، جب مخدر بدلتی نہیں تو دعا گئی کو، مخدر بدلتی نہیں کہ بڑے بزرگوں کے در پر جانا گئی کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا مخدر بدلتی بھی نہیں، مخدر بدلتی بھی۔ اب حضرت کو یہ علم مل گیا کہ وہ لڑکا جب 20 سال کا، اگر یہ 20 سال کا ہو جائے گا تو کافر ہو جائے گا، اور ماں باپ کو بھی ظلمن کافر بنا دے گا، اور پورے سب کو کفر میں بدلا دے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب یہ جان لیے تو اسے 20 سال تک پہنچنے نہیں دیا، پہلے ہی ختم کر دے۔ مخدر میں کیا ہے؟ اگر یہ 20 سال تک، یہ اگر بہت بڑی چیز ہے، یہ اگر مگر، اگر ایک آدمی کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا، اب اس کی مخدر میں کیا ہے؟ اگر یہ دوا لے گا تو اچھا ہو جائے گا، اگر یہ دوا نہیں لے گا مر جائے گا۔ اب دوا لینا، اگر یہ اس بزرگ کی دعا حاصل کر لے گا،
اچھا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آتی؟ انشاءاللہ جب تقدیر کے مسئلے آئیں گے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ کو میں نے ابھی ٹچ نہیں کیا، انشاءاللہ میں اس وقت میں بہت بولوں گا، کوشش کروں گا، وقت بھی نہیں ہے. تقدیر کسے کہتے ہیں، تقدیر میں کتنے درجے ہوتے ہیں، جتنی چھوٹی سی چیز، کیونکہ حکم یہ ہوا ہے کہ تقدیر میں زیادہ گہرائی سے مت جاؤ، گمراہ ہو جائیں گے. بات سمجھ میں؟ بس جتنی ہم کو سمجھ آتی ہے اتنے تک رک جانا. تو تقدیر بدلتی بھی ہے، تقدیر بدلتی نہیں بھی ہے. موت مرنا بدلتا نہیں، مر کچھ رہے گا. اب بدلتا سو کیا، اگر میں بدل رہا ہے 10 سال میں بھی مر جا سکتا، 150 سال کے بعد بھی مر سکتا. اب یہاں ہے نا، اگر تم چاہتے ہو اپنے عمر کو بڑھائیں، حدیث میں آیا ہے والدین کی خدمت کرو عمر بڑھے گی. بات سمجھ میں آئی؟ کسی بزرگ کی دعا حاصل کرو عمر بڑھے گی. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی بزرگ تمہیں دعا کر دے عمر کی تو عمر بڑھ جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ سب ہے نا، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ سب بھی تقدیر میں ہے، مقدر میں ہے. کیسا؟ اگر مگر ایک چیز جو مٹے گی نہیں، وہ کیا؟ مرنا مرے گا، آج نہیں تو کل. پیدا ہونا پیدا ہوگا، بات سمجھ میں آئی؟ آج نہیں تو کل. مرنا مرے گا، آج نہیں تو کل. بات سمجھ میں آئی؟ بیمار شفا پانا ہے تو پائے گا. اگر وہ اس بزرگ کی دعا حاصل کر لیتا ہے، وہ بیماری ہوتے ہی بھی بزرگ کی دعا حاصل کر لیتا تو اسی وقت میں بیماری چل جاتی. نہیں حاصل کریا تو 20 سال مرنے کے بعد پھر وہ بزرگ کے پاس جا کو پھر ان کی دعا سے شفا پاتا. 20 سال انہیں مریا، سمجھ میں آیا؟ نہیں گیا، مریا. یہ سب باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر سمجھاتا ہوں. یہاں یہ بات سمجھیے، قرآن ہے، جھٹلا نہیں سکتے، قرآن ہے. یہ علم کسے معلوم اللہ تعالیٰ دیا ہے؟ کسے دیا ہے یہ علم؟ لدنی کے ذریعے سے. کسے دیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کو. کیا دیا ہے؟ اگر یہ لڑکا 20 سال تک پہنچ جائے گا، یعنی 20 سال کی عمر پالے گا، اب وہ کافر ہو جائے گا. اب اسے 20 سال کے آگے ہی ختم کر دیا جائے تاکہ اس کے ماں باپ مومن ہیں، وہ مومن ہی رہے. ان کی وجہ سے بہت لوگ مومن ہیں، مومن رہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ بستی کے بڑے تھے، بستی کے بڑے تھے، جن کی وجہ سے بستی پوری مومن تھی، مسلمان تھی. اب یہ لڑکا سب کو کافر بنا دے گا. بات سمجھ میں؟ تو حضرت نے فرمایا اس وقت میں نے دل میں یہ دعا کی اللہ سے، اے اللہ بہتر بدلہ عطا فرما ان ماں باپ کو، کیونکہ میں اس لڑکے کو مار رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. ایک ہی لڑکا ختم ہو رہا ہے، اب ان کو بچے نہیں سو ترس جائیں گے. میرے دل سے یہ دعا نکلی، اے اللہ انہیں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ لڑکی عطا کی. کسے؟ وہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے، اسے بولتے رحمت. یہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے میں اس بندے کو رحمت عطا کیا. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ جو ترکیب ہے یہ علم لدنی. بات سمجھ میں؟ یہ جو کام دھام ہو رہا ہے، یہ جو علم آ رہا ہے، یہ مقدر پڑھ رہے ہیں. مقدر کہتے نا، اولیاء اللہ کے واقعات میں بھی آئے گا مقدر پڑھ لیے. بات سمجھ میں؟ یہ مقدر پڑھنا اولیاء کے پاس ہے، مقدر پڑھ لیتے ہیں اولیاء. بات سمجھ میں؟ اللہ کو پا لیتے ہیں تو مقدر کیا با، مخلوق نہ مقدر پڑھ لیتے ہیں. بات سمجھ میں؟ مانتے نہیں، نہ کو مانو، ہم نہ کیا ہے، ماننے والوں کو میں بول رہا ہوں، سو میرے لوگ مانو، مان لو، مانو مانو، مقدر پڑھ لیتے ہیں. قرآن ہے. اب یہاں حضرت خضر علیہ السلام مقدر پڑھ لیے، نہیں اللہ بتایا سو ان کو، سو بھی اللہ بتاتا سو.
مقدر پڑھ لیے بولے تو انہوں جا پڑھ لیے، نہیں ویسا نہیں، اللہ تم کو وہ مقدر کی حقیقت سے لا کو سامنے کھڑا دیتا، دیکھ لو اب حکم بھی دیتا اسے کیا کرنا۔ یہ اللہ کو منظور نہیں تھا، کیا نہیں منظور تھا کہ وہ ماں باپ جو مومن کہیں کافر ہو کے مر جائیں، جن کی وجہ سے بستی کی بستی جو مومن ہے مسلمان ہے وہ بھی کفر کی طرف چلے جائے، یہ اللہ کو منظور نہیں تھا۔ تو بچے کچھ ختم کر دینا، کس کے ہاتھ سے کر دیا؟ ایک ولی کے ہاتھ سے ختم کر دیا۔ اور یہ جو دعا کر دی آپ نے، اس دعا کی برکت سے کیا ہوا؟ ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور وہ لڑکی کو اللہ تعالی اتنا بڑا رتبہ دیا کہ کہتے ہیں کہ ان کی شادی ایک نبی سے ہو گئی، اور ان کی اولاد میں 20 انبیاء پیدا ہوئے، 20 انبیاء کی ماں بن گئی۔ کتنا بڑا مقام! صرف بولتے سو لڑکی جو ہے رحمت ہے، لڑکی پیدا ہوتے ہی سر میں درد آ جاتا، مبارک باز اندھیرے کے واسطے ریڈی کھڑے رہتے، جن لوگ ہے بچی انہوں نے سب پریشان، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا، ہاں جا کو ہے آج کل تو آپریشن ہاں نہیں کہ کہ لیبر وارڈ میں ہے، ہاں ہو جاتا انتظار جو ہی لاکھوں لڑکی بولتے ہی پلٹ کو دیکھے تو لڑکے کے اماں بھی نہیں غائب، بابا بھی غائب، لڑکا بولتے ہی اب مبارک مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ ارے دیوانے، لڑکا کیا بھی کر سکتا تجھے، کیا سمجھ گئے؟ ہوم فار اولڈ میں لے لے جا کو بٹا ڈالے گا۔ لڑکی جو رحمت ہے وہ بہت بڑی رحمت ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی میرے امت میں سے کوئی بھی 2 اپنی بیٹیوں کو پال پوس کر اسے اس کی زندگی اچھی کر کر شادی کرا کر دے دیا تو میں ضامن ہوں، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کو لے کے چلے جاؤں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لڑکی والے بہت خوش ہو جاؤ، اللہ کو بھول کو کاما نک کو کرو، انہیں بچہ پالیں گا سوچے تو وہ اس کے بعد ہوتا بچہ پالتا، زبردست پالتا، نہیں پالتا نہیں پالتا۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، کائی کو پریشان ہوتے ہیں، ذرا بیٹھو نا، کیا اتنا بھوک سنبھالتے نہیں کہ آتا، بہت جلدی کرو نا کو، کون بول رہا ہے؟ ماں خود بول رہا ہے بیٹا۔ کتنے بجے؟ وہ بھی 12 بجے نہیں، 1 بجے نہیں، 3 بجے، 3 بجے ماں بھوک ہے بے بابا، بھوک ہے جلدی دو بول باگا تو کائی کو جلدی کرتے ہیں، بیٹھو بیٹھو آنگی کی تو انہیں اسے حکم کریا تو اسے کھانا نہیں ملیں گا، ویسی بیوی نہ لے لگا کر کیا انہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا سے دوسرا کیا۔ تو خالی مرد بچے پالیں گے، بھائی کو بچے پالیں گے نہیں، کون سے بچے بھی نہیں پالیں گے، اللہ پالیں گا بولے تو ہر ایک پالیں گا، تم نہ وہ بھی بڑے عزت سے پالیں گا، بڑے شان سے پالیں گا۔ اور جب لڑکی ہو جاتی ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ بہت رحمت ہے لڑکی، ہم نے پایا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم کو بھی اللہ نے اتنا کرم کر دیا کہ 2 لڑکی کا باپ بنا دیا، کرم کر دیا ہم نے۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، اللہ خیر کرے، سب کو بہت عطا فرمائے۔ بات سمجھ میں؟ یہاں بھی آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں ایک لڑکی عطا کی، اور وہ لڑکی کو اتنا عروج بخشا، اتنا درجہ بخشا کہ وہ خود ایک نبی کی بیوی ہوئی، اور ان سے 20 کہتے ہیں کہ 20 نبی پیدا ہوئے۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے مقام، یہ ہے طریقہ۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے۔ ہم بولے اچھا ایسا ہے، آپ تیسرا بھی بول رہے ہو، تیسرا جو بولے تیسری وہ دیکھے نہیں کیا کھانا دیے مسافروں کو کھانا کھلانا، کیا ہے بھائی؟ بستی میں آئے تو واجب ہے۔ آج کے سکانی ہوٹل ہم بھی لاڈجنگ ہم بھی، وہ زمانے میں سب مسافر بولے تو بہت عزت کرتے تھے، کھانا کھلا دیتے، جب تک جگہ دیتے تھے، رکاتے تھے، گھروں میں رکھتے تھے۔ بات سمجھ میں؟ کون بھی دیا تم نہ؟ نہیں منگے تو بھی دیے نہیں۔ آخر وہ ایک عورت پر اللہ رحم کیا، مرد بنا دیا نہیں، کون تھی؟ آخر ایک عورت دی،
وہ جو ٹیکا لیے نا ہمیں دیوار جو گرنے والی تھی، وہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے جو ایک یتیم بچوں کے حق کو پہنچنا ہے، وہ اب بھی بچے ہیں چھوٹے، اگر یہ دیوار گر گئی اس کے ماں باپ ہے نا، اس کے اندر کیا دفنا ہے، ان کے لیے خزانہ دفنا کے مر گئے، بات سمجھ میں آئی؟ وہ ان کو پہنچنا ان کا حق، اگر یہ دیوار گر گئی اب وہ خزانہ سامنے آ گیا، چھوڑیں گے یہ؟ تم نہ ایک نوالا کھلائی نہیں ہیں، چھوڑتے یہ پورا یہ دبا لیں گے، وہ بچوں کو نہیں ملے گا، اس لیے مجھے حکم ہوا تو میں نے اس دیوار کو پھر صحیح کر دی، اب وہ دیوار اسی وقت گرے گی جب یہ بچے بالغ ہو جائیں گے اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہمارا حق ہے اس کے اندر، تب وہ حق ان کو مل جائے گا، بات سمجھ میں آئی؟ سرکار سیدنا حماد بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں میں بھی ان کا نام آتا ہے، ان کے پاس سرکار غوث پاک ان کے مجلس میں بھی بیٹھا کرتے تھے، حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے ایک مرید نے جا کے پوچھا کہ حضرت مجھے سفر پر جانا ہے، یعنی اس زمانے میں سفر پر تجارت کے لیے جاتے تھے، جانا ہے، آپ دعا فرمائیے اجازت دیں، تو آپ نے کہا کہ مت جا سفر پر، کیونکہ قافلہ پورا لوٹا جائے گا اور پورا مال ڈاکوؤں دبا لیں گے اور سب کو قتل کر دیں گے اور تجھ کو بھی قتل کر دیں گے، بہتر ہے تو مت جا۔ پورا واقعہ بول رہی کون؟ حضرت حماد، یہ ہوں گا یہ ہوں گا یہ ہوں گا یہ ہوں گا اور تو بھی چل جائے گا، تو بھی مر جائے گا، اس واسطے میں کہتا ہوں مت جا۔ تو معلوم ہوا وہ لکھ لے تو وہ نہیں، مٹا بھی سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں، یا فرما رہے ہیں تو مت جا، تیری زندگی بچ جائے گی، ورنہ تو یہ خاموش ہو جانا نا، پوچھنے کا حکم نہیں رہتا نا، اجازت کی بات نہیں رہتی تھی، یہ جو ہے نا پڑھنے کو نہیں، اجازت کی بات ہے تو روکنے والا روکے گا تو رکنے والا رکنا چاہیے، ہے نا، بات سمجھ میں؟ کیوں؟ جانتے ہیں نقصان ہوگا، جانتے ہیں بڑے تو روکتے ہیں، وہ اگر نہیں مان کے گئے تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، بات سمجھ میں؟ اب یہ بزرگ حماد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا اپنے مرید سے مت جا، اب یہ تو سامنے منڈی ہلا لیا، سر ہلا لیا، ہوتا نا، باہر نکلا کے سوچا کہ میں پوری تیاری ہوگی ہے میری، اب اتخذ کوئی نہ کو جاؤ قافلہ لٹ جائیں گا، کیا کہ بولتے ہیں، کیا رے پریشانی ہے، نہیں نا میں جانا نا پورا ہوگا نا، طے شدہ ہوتا نا، سب مان لیتے کیا، سن لیتے کیا پیران کے باتاں، پیر کیسا آتے میری بات کرے تو میں سنوں گا، نہیں تو نہیں سنوں گا بول کر نا کو پوچھتے نہیں، میرے دل میں ہے سو بولنا، بولتا ہوں میں خوش ہو کو زندہ باد نہیں، زندہ باد کے نعرے لگاؤں گا، خلاف بولے تو منہ لٹکا لیتے، روکتے ہی کیا، تھوڑے لوگ کیا بولتے ہیں، بولتے تو ہوں گا کہ فلاٹا نہیں، اب ویسا چیز انہیں بھی سن لے گا، نہیں کیسا بھی جانا، آپ کیا کرنا، پیر صاحب ایسا بول ڈالے نا، کیا کرنا، ایک کا ایک خیال آیا، آہا غوث پاک کے دربار پہ چلے جائیں گے، جا کے وہاں پوچھیں گے، اب وہاں گئے، سرکار درس میں بڑے مشغول ہی ہیں، اب انہیں دے یہ وقت سوچنے کا بھی وقت دینا نہیں دیے تو انہوں بھی کاتبی سوچ کو کاتبی بول ڈالیں گے، نہیں دینا، یہ ٹائم میں جا کو کر لینا، کرتے نہیں آفیسراں کے پاس سائن لینا کا، تو گورنمنٹ آفیسر کا میں دیکھتا ہوں، ایک فائل میں سائن نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، اسے نیچے کلرک کیا کرتے ہیں، ایسے ٹائم میں جا کو دیکھتے ہو انہیں بزی یا جانے میں رہتا
दो சைன் कुछ भी नहीं सर सर ரெண்டே சைன் போட்டுடுங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு சைन போட்டுடுங்க இது கூட போட்டுடுங்க अगर उन्होंने देखता भी नहीं क्या भी नहीं उन्हें जाने की जल्दी रहती उसे कुछ काम रहता या ऐसे टाइम में ले जाको वो फाइला हाथ में देंगे जो इन्हें नहीं डाल तुम बोल कर क्या नहीं वो देगा उसके पास से सही लेको काम चला डालते देख को ही तुम्हें लगा नहीं देख को ही मैं देख आई नो चला डालते कि तो आई नो ले लेते जो लेना की நீ போப்பா நான் பாத்துக்கிறேன் அவர் போட மாட்டேன்னு சொல்றாரா பரவாயில்ல நான் வாங்கிக்கிறேன் बोल को इन्हें ऐसे टाइम में वैसा चीने भी इन्हों भी हजरत क्या करे सरकार मशगूल है दर्स में मशगूल है तदबीर उस टाइम में जाके सरकार में सफर में जा रहा था तिजारत के सफर में जा सरकार ने क्या कह दिया जा अल्लाह नफा बख्शेगा सरकार की जबान से क्या निकला जा अल्लाह नफा बख्शेगा निकल गए इन्हों गए जबरदस्त व्यापार हुआ बहुत लाखों कमाई यानी जो सोच कर गए प्रॉफिट उससे ज्यादा अच्छी प्रॉफिट आई बहुत कुछ लेके वापस आ रहे हैं आते आते रास्ते में टिकान डालते ना टिकान में सो गए काफिला चलते चलते रुकता है कुछ देर रेस्ट लेता है वो रेस्ट में नींद लग गई सो गए ख्वाब में क्या देख रहे हैं काफिला लूट रहे ख्वाब देख रहे हैं क्या काफिला लूट रहा है सबके पास से पैसे पूरे पूरे सामान सब कुछ डाकुआ लूट रही सबको कत्ल कर रही और इनके पास भी आ गए इनका भी पूरा माल छीना लिए छीन के कत्ल करने के लिए वो तलवार लेके गले पर चलाने जाते ही चीख मार को उठा उसको देखो हाय ख्वाब की कर को सर खुजाले को अल्लाह ख्वाब की है अच्छा वापस आए आको उतर को ये होता पीर ये होता मुरीद गए आए आको उतरे आको उतरते ही जो भी अपने पीर को तोहफे देना वो सब जमा लिए सीधा कहाँ गए अपने पीर हजरत हम्माद रजी अल्लाह ताला अन्हु के दर पर गए इसे बोलते पीर इजाजत यहाँ नहीं मिली मिली सो गौसे पाक के दर पर मगर उन पीर नहीं मुरीद हुए ही नो यहाँ ऐसे थे बा मुरीदा आजकल हैं जर्रा भी कहती भी दूसरे जने के पास जाको बैठ को कहती भी आओ भाई अच्छे हैं क्या खैरियत क्या पूछ लिया दूसरा पीर असल पीर को छोड़ को वहां के हो जाते उतना पूछ लिया तो बस अस्सलाम वालेकुम खैरियत अच्छे ही हैं पे कहते ही होगा उतर अब अपना हकीकी पीर भूल जाओ कौन से की यहाँ क्या हो रहा है तो तहाइफ लेके दर पर गए चौकट पर हैं हजरत हम्माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखो क्यों आए क्या पूछते हैं क्यों आए अभी नहीं सरकार जी सरकार नहीं सरकार जाओ इसके मुस्तहिक हजरत अब्दुल खादिर हैं यानी गौसे आजम है उनको जाको दियो मैं जो बोला वो मुकद्दर था वो तूने ख्वाब में देख लिया वो अल्लाह ताला ने उनकी जबान की लाज रखना था लाज रख लिया तू बच के आ गया वो लोग सोचे भी नहीं समझे भी नहीं जबान से ये तुझे कह दिए कि जा नफा पाएगा क्यों अल्लाह वाले के जबान से जो निकल जाता है अल्लाह उसकी लाज रखता है आए हाय अल्लाह उसकी लाज रखता है तो अल्लाह वाले की जबान से ये बात निकल गई तो अल्लाह लाज रख लिया तो जो ख्वाब में तू देखा वो मुकद्दर था मगर अब्दुल खादिर के जबान से जो निकल गया उसकी लाज तू जिंदा निकल कर आ गया तो मालूम हुआ औलिया के जरिए से क्या होना चेंज होता है क्योंकि लिखने वाला खुदा तो मिटा भी सकता है बदला भी सकता है खदीर है वो कुदरत वाला है वो
बात समझ में आई? उन्हें चाह कर ही लिखेगा, मालूम नहीं तो लिख दे। नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह से उसके इल्म में ये हो जाएगा, क्या क्या बोलते, क्या क्या की बोलते, ओ अगर मुकद्दर बदलिया तो उसके इल्म में नक्स माना जाएगा। नहीं, मुझे मालूम होगा, मैं एक चीज लिख दूं, मुझे मालूम है ये इन्हें जाको इन्हें आ जाना बोल को, मैं जाओ उधर तेरे को बोल लिख दूं, जाओ जाओ जाओ, मालूम होगा बोल तू, मैं जाओ 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 उनके पास जाओ। तो वही सच है, एक अपने बंदे के दर्जात और बंदे के हकीकत को लोगों को समझाने के लिए किसी किसी के मुकद्दर को बदला देते हैं मौला। बात समझ में आई? बदला देते हैं, मुकद्दर की बात अलग है, बात समझ में आई? मुकद्दर बदलती भी नहीं, ये भी हकीकत, मुकद्दर बदली जाती है, ये भी हकीकत। बात समझ में आई? सब इल्म है, समझना है, जिन जिन का जो दर्जा लेना है, हकीकत लेना है, जिस जिसका जैसा जैसा दर्जा इल्म उस दर्जे के मुताबिक मिलता है। बात समझ में? इसीलिए बुजुर्गों की सोहबत पाना, इसीलिए बैत करना। बैत करने से क्या फायदा? अरे तू जिसके हाथ पर बैत करता है उसका फकत नहीं, उसका जो सिलसिला बड़ा है, वो गौसुस सखलैन का सिलसिला, वो गरीब नवाज का सिलसिला। इसीलिए चिश्तिया खादिरिया घराना है हमारा, आमिर हमारा बाप है। ये आमिरी जो लिखते हैं वो बाप का नाम है, चिश्ती कादरी ये हमारा घराना है। अब यहाँ गौसे आजम है, हजरत जुनैद बगदादी है, यहाँ कितने कितने बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, क्या वो छोड़ देंगे? वो छोड़ देंगे? एक वक्त का वाकया है कि एक दो बड़े लोग बैठे थे, दो बुजुर्ग थे, बैठे हुए थे दुकान में, एक दुकान में बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग आके बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, यानी दोस्त थे, बातचीत कर रहे थे। एक भिखारी आया, कौन? भीख मांगने वाला आया, आके बोला दे दो बाबा, दो अल्लाह के नाम दे। उन्होंने बोले नहीं है, चलो जला दूंगा मैं। बोला क्या? बोला तुम्हारी दुकान को आग लगा दूंगा। अब इनको गुस्सा आया, क्या मांगता है, मांगने वाला भीख, उसके ऊपर नहीं देते, इनकर को बोले तो उल्टी बातें करते हैं। तो अब गुस्से में आकर कुछ बोलने के लिए थे, उतने में उन्होंने हाथ पकड़ दिए। कौन? बासु वाले पकड़ के बोले पहले इसके दे को चलाओ, इसे दे के चलाओ, पहले इसको दे के चलाओ। अब दोस्त है और बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उन्होंने उसको बोले कि मियाँ मैं देखा, देखते ही समझ में आ गया, इन्हें कुछ भी नहीं, इन्हें भिखारी, मगर इसने जिस वसीले को थामा है वो वसीला बहुत बड़ा है, अगर ये चाहता तो वाकई जला भी देगा। अल्लाहु अकबर। क्योंकि उसके बड़े वो बहुत बड़े हैं, जिसका वसीला बड़ा है वो बहुत बड़े होते हैं। बात समझ में? इसीलिए हम कहते हैं कि भाई बैत कर ले, बैत कर लेगा तो हमारे लिए नहीं, वो हमें हमारे लिए बैत कराते समझनों को, हमारे लिए नहीं। ये खानदान बहुत बड़ी है, ये चिश्तिया है, ये कादरिया है, यहाँ हकीकत में असल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। असल पीर कौन है? असल पीर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बैत करना, अल्लाह फरमाता है मेरे से बैत करे। वहां तक हमको पहुंचना है ना, खाली सहाबा फकत नहीं ना, हम भी उम्मत रसूल ना, हमको भी वो कुछ भीख मिलना ना रहमत की। इसीलिए अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से अपनी उम्मत को, क़यामत तक आने वाली उम्मत को, अल्लाह अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता देन चलते रहेगी, याद रखो, क्योंकि आखिरुज़ ज़मा है। अब भी हम कौन? हमारे रसूल मोहम्मद है ना, अब भी वो हमारे दरमियान है ना। वअलमू अन्न फीकुम रसूल अल्लाह, ये जानो तुम्हारे में अल्लाह का रसूल है। बात समझ में? नमाजें हो रही हैं, रोजे जारी हैं, शरीयत बाकी है,
قرآن کا ایک حرف بدلا نہیں ہے. کون ہے؟ رسول اللہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اپنی امت سے دور ہو گئے. 40 دن کے لیے اپنی امت سے دور ہو گئے تورات لینے کے لیے، چلہ کرنے کے لیے. جبل طور میں پہنچ گئے، 40 دن کے لیے اپنے امت سے الگ ہو گئے. آ کر دیکھے وہ امت مشرک ہو گئی تھی. 1400 سال کے اوپر گزر گیا. آج بھی محمد رسول اللہ کی امت وہی شان سے، وہی ایمان کی طاقت سے، وہی جذبات سے، وہی نماز، وہی روزے، یہ سب کچھ ہیں. تو کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارا نبی ہے تو ہم صحیح ہیں. یہ ہے حقیقت ایمان کی. دکھنا ضروری نہیں ہے، دکھنا ضروری نہیں ہے. دکھا تو میں مانوں گا بولے تو وہ ایمان نہیں. نہ دکھنے کو ماننا. پوری ایمان کی شرطیں کیا؟ جو دکھے گی نہیں ماننا. جنت دیکھے نہیں مانے، دوزخ دیکھے نہیں مانے، فرشتوں کو دیکھا نہیں مانا، جنات کو دیکھا نہیں مانا. بات سمجھ میں؟ کلام اللہ کا معلوم نہیں مانا. جب سمجھ میں آ کر ایمان لاتا ہے تو مولا بولتے کہ نہیں. فرعون بھی ایمان لایا، فرعون بھی ایمان لایا. کب؟ جب مرتے وقت میں، جب عالم بالا کھل گیا، فرشتے نظر آنے لگے، اب بولا آمنت برب موسیٰ، میں رب موسیٰ پر ایمان لائے. اللہ بولے نہیں، یہ ایمان کو ہمیں نہیں مانتے. بات سمجھ میں؟ اسی طرح بابا انسان کو دیکھو نہ کو، عطا کرنے والے کو دیکھو. بات سمجھ میں؟ ایک فقیر نہیں رانی ہو جائیں گی، ہوں گی. کب؟ وہ ایک بادشاہ سے نسبت پالی تو ہو جائیں گی، نہیں چل کو ہے. تو ولیوں کے در پر جانا، ولیوں کی صحبت پانا مخدر کو بدلا دیتے ہیں. اور مخدر کو بدلانے کا علم کہاں سے مل رہا ہے؟ قرآن سے. اللہ فرماتا ہے فوجد عبدا من عبادنا، پس ان دونوں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، من عبادنا آتیناہ رحمتن، بندے کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی. من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم لدنی عطا کیا تھا. تو معلوم ہوا علم لدنی جو ملا ہے حضرت خضر علیہ السلام کو، وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جو رحمتیں ملی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے. تو اولیاء سب کچھ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیسا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے. تو سرکار غوث الثقلین نے قم باذنی کہہ کر ایک مردے کو اٹھا دیا تو اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے. بات سمجھ میں؟ رتبہ ویسا پایا ویسا انہوں نے پایا. بات سمجھ میں؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا بول لے کر آپ بیٹھے رہو، ہو سکتا بول لے کر ہم معراج کو جائیں گے. نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا بولے ایسو کون بولا؟ ہاں ابو جہل. ابو جہل کیا بولا؟ نہیں ہو سکتا. یہ کیا جی؟ یہ صدیق اکبر کیا بولے؟ ہو سکتا. میرے رسول معراج کو بھی گئے رہیں گے، اللہ کو بھی دیکھے ملے آئے بھی رہیں گے، بے شک ہو سکتا. ہو سکتا بولے تو صدیق اکبر، نہیں ہو سکتا بولے تو ابو جہل. ویسا اللہ غوث الثقلین سے کیا بھی نہیں ہو سکتا بولتے ہیں تو سمجھ جاؤ انہیں کس کا مرید؟ ابو جہل کا. ہو سکتا غوث الثقلین کر سکتے، کیونکہ اللہ حقیقت میں کرانے والا ہے. یہ جانتے ہیں تو کون کس کے مرید؟ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید. میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ
11ویں شریف کا موقع ہے، تو میں نے سوچا کہ آج سرکار سیدنا غوث الثقلین کی بات ہو جائے، اور ان کی جو کرامات ہیں اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ قرآن کے اس چیز کو لے کر سمجھانا، تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ہر معاملے میں ہمیں سچا راستہ عطا فرما، اور ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔